انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے دیکھا کہ حاصل پور کے اندر ایک شخص جس نے اپنے 2 معصوم بچوں کو زہر دیا اور خود بھی زہر پیا اور اپنی بیگم کو بھی زہر دیا، اس کا یہ عمل اچھا ہے نہیں ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن افسوس در افسوس کس کے ہاتھوں پہ ان کے قتل کو تلاش کیا جائے گا؟ وہ معصوم بچے کہ جن کو فقط اس لیے ان کے باپ نے زہر کا پیالہ دے دیا کہ بیٹا تمہارے پینے کے لیے اور تمہارے لانے کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اس نے اپنی بیگم کو جو اس کی شریک حیات ہے زہر دیا، خود بھی زہر پیا۔ وہ کس نہج پر جا کے اس نے یہ کام کیا ہوگا؟ کیا اسے نہیں پتا ہوگا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ حرام کر رہا ہوں، یہ غلط کر رہا ہوں؟ کیا کیا اس نے؟ اپنی جان کو، اپنے بچوں کو اپنے سامنے، یقیناً جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے صاحب اقتدار لوگ، اپنے کرسی کے نشے میں دھند رہنے والے لوگ، انہیں کیا پتا کہ غریب کا کیا بنے گا اور غریب کو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو یہی کہیں گے سب خیر ہے، لیکن یاد رکھیے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اس کی بارگاہ میں پھر کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تو ذرہ برابر شر بھی لے آئے گا، لیکن وہ معصوم جانیں جس نے ایک انسان کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ آپ سے پوچھا جائے گا، اور ایوانوں میں بیٹھنے والے مت یہ خیال کریں، وگرنہ آپ سے پہلے جو لوگ حکمران تھے ان کی بھی بڑے لوگ ان کو سلوٹ کرتے تھے، آج کہاں ہیں؟ ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں ان کے لیے فاتحہ کے لیے ہاتھ کسی نے نہیں اٹھائے۔ کدھر گئے آج وہ لوگ؟ تمہارا بھی نام و نشان نہیں رہے گا۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا آپ لوگوں نے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ ان لوگوں کا کیا حال؟ نام حضرت فاروق اعظم کا لینا کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کو کتا بھی پیاسا بن گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا کیا آپ لوگوں کے بچے بچیاں اور غریب کا بچہ نہیں ہے؟ 2 وقت کی روٹی کو جو لوگ ترستے ہیں، اور پھر ظلم بالے ظلم یہ ہے کہ وہ کرائے کے مکان پر ہے اور کرایہ دار مالک مکان کرایہ مانگتا ہے۔ اب یہ بتائیں خدا را، میرے سامعین اس کو دل سے محسوس کریں کہ جس کے پاس بچوں کے دودھ لانے کے کلو دودھ یا آدھا کلو دودھ لانے کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس گھر کا مکان کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور پھر اس پر مزید ظلم یہ کیا جا رہا ہے کہ 17,000 سے زیادہ اس کو بجلی کا بل دیا جا رہا ہے، تو اپنی جان کو تلف نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ خدا را سوچا جائے۔ اور یاد رکھیے اگر خدا نہ خواستہ یہ عوام نہیں رہے گی اور یہ ملک خدا نہ خواستہ نہ رہے گا تو تم لوگ حکمرانی کس پہ کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے نہ چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے لباس کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور تمہارے اتنے دل سخت ہو چکے ہیں کہ تم لوگوں نے لوگوں کی سفید پوش لوگوں کو تم لوگوں نے مار دیا ہے۔ یقیناً ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ ان معصوم بچوں کے چہرے پھول جیسے بچے، وہ کیا کن کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کریں گے؟ وہ ماں جس کے قدموں میں جنت، وہ باپ کہ جس کی رضا رب کی رضا۔ لوگ منتیں مانگ کے اولاد لیتے ہیں، لیکن اس بندے نے غربت سے تنگ آ کے اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ دنیا کا دودھ اب تمہارے مقدروں میں نہیں، شاید اللہ تمہیں جنت کا دودھ عطا فرما دے۔ خدا را سوچئے۔